کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پہ آپ کو ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو. تمہاری انسٹنکٹ میں ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے, وہ آخرت ہے. دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو, روزہ کھل جائے گا. یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے, اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی. روزے کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں, تو روزے کے بعد کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کھاتے پیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو آزمائش تھی وہ ختم کر دی. اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, لیکن یہ لال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا, اسی کی افطار ہوگا. کھوجے کا تو نہیں ہوگا, اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی, پھر ولیعوذ باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی, جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. سورہ آل عمران میں بھی ہے نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے, یعنی دنیا کی جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں, مال ہیں, بیٹے ہیں, سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں, اور نشان زدہ گھوڑے ہیں, برانڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے, لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے, لمیٹڈ رہے. ان لمیٹڈ ہوگی جنت میں, جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے, نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہے. یہاں تو پابندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی, تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو. اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی؟ پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹفل تھیں وہ رکھیں, اس کے بعد اللہ نے آزمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا, یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا, بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو, آخرت میں افطار کروا دوں گا. اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا. پھر نبی علیہ السلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی, نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے, نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں, ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج. یہی ہے نا 3 خواہشات. اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس طرح رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے, آپ بوڑھے نہ ہوں اور آپ کو موت بھی نہ آئے, تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے, اس پہ کبھی زوال نہیں آتا, اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا. ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں. اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو. جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ زندہ رہو گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے, اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی. دوسری خوشخبری ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہے آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی راضی رہے گا. یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی.
کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب جائز ہے. آپ کون سی نافرمانی دنیا میں چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں، جنت میں کوئی نماز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے، تو پئیں سر جتنی مرضی پئیں. کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے، تو سر جتنی مرضی عورتیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی. اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے، ہر بندہ ہی ادھر بڑھے گا. اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا ہے، ایک کون کر سکتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں. اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی. وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے اور کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت، بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مشقت، حلال و حرام کے فرق کی مشقت، روزوں کی مشقت، کتنی مشقتیں ہیں، شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس ہے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے، یہ تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے، اٹریکٹفل چیزوں سے، شہوات سے. کہا جبرائیل اب دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، جتنے بھی اٹریکٹفل جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے. لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا، کیونکہ دنیا بڑا کہا گیا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہنے نا لوگ. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا، وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی ہوئی ہیں انہوں نے.